اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مجادلہ اردو ترجمہ۔ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے جھگڑتی تھی اور اللہ سے شکوہ کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا، اور یہ لوگ بے شک ایک نامعقول اور جھوٹ بات کہتے ہیں، اور بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اس سے رجوع کریں جو انہوں نے کہا تھا تو ایک گردن کو آزاد کرنا ہے اس سے پہلے کہ وہ آپس میں ہاتھ لگائیں۔ اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ پھر جو شخص نہ پائے تو روزے میں 2 مہینے کے لگاتار جو شخص نہ پائے تو روزے ہیں 2 مہینے کے لگاتار اس سے پہلے کہ آپس میں ہاتھ لگائیں۔ پھر جو شخص نہ کر سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ، اور یہ کہ اللہ کی حدیں ہیں اور منکروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل ہوں گے جس طرح وہ لوگ ذلیل ہوئے جو ان سے پہلے تھے، اور ہم نے واضح آیتیں اتار دی ہیں، اور منکروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا اور ان کے لیے ہوئے کام کو ان کو بتائے گا۔ اللہ نے اس کو گن رکھا ہے جو لوگ اس کو بھول گئے ہیں، اور اللہ کے سامنے ہے ہر چیز۔ کہ آپ نہیں دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کوئی سرگوشی 3 آدمیوں کو نہیں ہوتی جس میں چوتھا اللہ نہ ہو، اور نہ 5 کی ہوتی ہے جس میں چھٹا وہ نہ ہو، اور نہ اس سے کم کی یا زیادہ کی، مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں۔ پھر وہ ان کو ان کے لیے کے کیے سے آگاہ کرے گا قیامت کے دن۔ بے شک اللہ ہر بات کا علم رکھنے والا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جن سرگوشیوں سے روکا گیا تھا پھر بھی وہ وہی کر رہے ہیں جن سے روکے گئے تھے، اور وہ گناہ اور زیادتی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو ایسے طریقے سے سلام کرتے ہیں جس سے اللہ نے آپ کو سلام نہیں کیا، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہم کو عذاب کیوں نہیں دیتا۔ ان کے لیے جہنم کافی ہے، وہ اس پر پڑیں گے، پس وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان والو، جب تم سرگوشی کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کرو، اور تم نیکی اور پرہیزگاری کی سرگوشی کرو، اور اللہ سے ڈرو جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے۔ یہ سرگوشی شیطان کی طرف سے ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو رنج پہنچائے، اور وہ ان کو کچھ بھی رنج نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ کے حکم سے، اور ایمان والوں کو اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اے ایمان والو، جب تم کو کہا جائے کہ مجلسوں میں کھل کر بیٹھو تو تم کھل کر بیٹھو، اللہ تم کو کشادگی دے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو تم اٹھ جاؤ۔ تم میں سے جو لوگ ایمان والے ہیں اور جن کو علم دیا گیا ہے اللہ ان کے درجے بلند کرے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اے ایمان والو، جب تم رسول سے رازدارانہ بات کرو تو اپنی رازدارانہ بات سے پہلے کچھ صدقہ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ پس اگر تم نہ پاؤ تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔